چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان وکلا کنونشن میں خطاب کر رہے ہیں۔ شکریہ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بس میں آج آرام سے بیٹھے آرام سے بس میں تھوڑی خاموشی بڑی دیر کے بعد اپنے پختونخوا کے وکلا سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے، تو میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی سی آج خاموشی، تاکہ میرا جو ملک ایک فیصلہ کن وقت پہ کھڑا ہے، ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کا۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ بڑے غور سے میری بات سنیں، کیونکہ آپ کا لیگل فٹرنیٹی کا، وکلا کا اور ہماری عدلیہ کا اس وقت اس ملک کو بچانے کے لیے بہت اہم رول ہے، اور اس لیے میں آج آپ کے پاس خاص طور پہ آیا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے سب کو، جو میں ابھی آپ کے سامنے باتیں کروں گا، آپ نے اس کو جہاد سمجھنا ہے، کیونکہ یہ جنگ ہے آپ کی اس قوم کی حقیقی آزادی کی۔ ہم نے اس وقت صحیح معنی میں اس وقت کا مقابلہ نہ کیا جو ہمارے اوپر بیرونی سازش کے تحت جو ہمارے اوپر آ گیا ہے۔ تو میں آج آپ سب کو اور وکلا کو خاص طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ اللہ ہمیں جج کرے گا کہ جس کو بھی جو اللہ دیتا ہے اسی کے اوپر آپ کا امتحان ہوگا۔ ایک غریب آدمی کا، ایک جو کہ صرف سارا دن کما کے اپنے بیوی بچوں کے پیٹ پالتا ہے، اس کا بڑا ہمارے مقابلے میں کم امتحان ہے۔ جتنا پیسے والا آدمی ہوتا ہے اس کا زیادہ امتحان ہے، اور اس ملک میں جج اور ہمارے وکلا کا، جدھر آج پاکستان کھڑا ہے، آپ کا بہت بڑا امتحان ہوگا۔ تو میں اس لیے آج آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ کو پہلے تو آگاہ کروں۔ زیادہ تر آپ کو اندازہ ہے کہ کدھر پاکستان کھڑا ہے، لیکن میں صرف آپ کو شروع ادھر سے کرتا ہوں کہ میں نے 18 سال کی عمر میں انگلینڈ گیا کرکٹ کھیلنے کے لیے، پھر میں نے پڑھائی کی، پھر یونیورسٹی کی، اور پھر میں وہاں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، گرمیاں ادھر گزارتا تھا، سردیاں پاکستان۔ تو میں نے ان کا سسٹم بڑے قریب سے دیکھا، اور ہمارا یہ جو سسٹم بنایا گیا ہے، جو ہم نے اپنا سسٹم انگریزوں سے اپنایا، جب ہم نے غلامی کی پاکستان میں تو 100 سال غلامی تھی، ہندوستان میں 200 سال غلامی تھی، تو وہ اپنا نظام چھوڑ کے چلے گئے۔ اس نظام کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا، تو ان کا جو سسٹم ہے، یہ آپ نے بڑے میرے غور سے بات سنی۔ ان کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اور اس کو سپورٹ کرتا ہے ان کا جوڈیشل سسٹم، اس کی بنیاد ایک ہے، اور وہ ہے اخلاقیات، موریلٹی۔ جو ان کی جمہوریت ہے اس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے موریلٹی کے اوپر۔ وہ ایک پارلیمنٹ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی فوج نہیں ہوتی، ان کے پاس اخلاقیات ہوتی ہے، اور جب ایک ڈیموکریسی اپنی اخلاقیات کھو بیٹھتی ہے تو ہم نے اپنے ماضی میں دیکھا کہ جیسی فوج ٹیک اوور کرتی تھی،
ایک جمہوری حکومت کو ہٹاتی تھی تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے, لوگ سیلیبریٹ کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ جو ڈیموکریٹس تھے انہوں نے اپنی جو اخلاقیات چاہیے جمہوریت کے لیے وہ کھو بیٹھتے تھے, پیسے بنانے شروع ہو جاتے تھے. ساری حکومتیں جو پاکستان میں گئی ہیں وہ کرپشن پہ گئی ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کی ایک ڈیموکریٹک حکومت کو ہٹایا گیا ہے, کرپشن کے اوپر نہیں ہٹایا گیا. اس کی اکنامک پرفارمنس, آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان کے جو پچھلے 2 سال ہیں ہماری اکنامک پرفارمنس, یہ ہماری تاریخ میں بڑے کم اس طرح کے 2 سال ہیں. 5.6% پچھلے سال, اور یہ جو 2022 کے سال پہ 6% ہماری اکنامک گروتھ تھی. یہ ہمارے بڑے کم دفعہ ہوا ہے. ہم نے کسانوں کی جو مدد کی پچھلے 2 سال میں, ریکارڈ ہماری فصلیں ہوئی ہیں, جو 4-5 فصلیں جو ہماری مین, وہ ریکارڈ ہوئی ہیں. ہمارے ملک کے اندر ٹیکس کلیکشن, یعنی جو ملک تو چلتا ہے جتنا آمدنی ہو اس کی, ریکارڈ آمدنی ہوئی, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی. ہمارا جو بیرون ملک سے پیسہ ڈالرز آئے, پاکستان کی تاریخ میں اتنے ڈالر نہیں آئے. اور اس کی اصل وجہ ہمیں جو اصل مسئلہ پڑا ہوا تھا, جو پچھلے لوگوں نے ڈالرز کے قرضے لیے ہوئے تھے ان کے اوپر سود دینا تھا باہر. اور وہ مشکل وقت ہم اس طرح برداشت کر گئے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں آیا, اور ہماری ایکسپورٹس بھی ریکارڈ ہو گئی. کبھی پاکستان میں اتنی ایکسپورٹس نہیں. اصل میں ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ملک آگے اس لیے نہیں بڑھا, خوشحال اس لیے نہیں ہوا, اور ملک ہمارے سے آگے نکل گئے کیونکہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس پہ توجہ نہیں دی. تو ہماری حکومت نے ایکسپورٹس پہ ریکارڈ ایکسپورٹس کی. تو حکومت جب ہٹائی گئی تو پاکستان تو ایک بڑے مشکل وقت سے نکل کے آگے جا رہا تھا. جو کرونا, ایک صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے جو کرونا وائرس کا آیا ساری دنیا میں, تو پاکستان تو وہ ملک تھا جو 190 ملکوں میں گنا جاتا ہے ٹاپ 5 ملک جنہوں نے سب سے بہتر کرونا وائرس سے ڈیل کیا. یہ ہم نہیں کہہ رہے, ایک منٹ ابھی نہیں, ہم نہیں یہ کہہ رہے. جو اکانومسٹ میگزین تھی اس نے جو ایویلیویشن کی اس میں اس نے پاکستان کو ٹاپ 5 ملکوں میں رکھا جنہوں نے اپنے لوگوں کو کورونا سے بھی بچایا, اپنی معیشت کو بھی بچا لیا, اور پھر اپنے غریب لوگوں کو بچایا. اور سارے بر صغیر میں کرونا کے بعد جس ملک میں سب سے زیادہ روزگار یا امپلائمنٹ تھی وہ پاکستان تھا. تو اس وقت جا کے سازش کے تحت حکومت گرائی گئی, اور یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جب ایک حکومت کو ہٹایا گیا تو بجائے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹنے کے, کبھی پاکستان کی پبلک اس طرح نہیں نکلی سڑکوں کے اوپر, کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی. اور جو سازش کر رہے تھے, جتنے کھلاڑی وہ مل کے جو سازش کر کے حکومت کو گرایا, وہ خود دنگ رہ گئے, کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ جناب یہاں تو مٹھائیاں بانٹی جائے گی. پبلک نکلی, عوام سڑکوں پہ نکلی, خود نکلی. تو میں آپ کے پاس اس لیے آج آیا ہوں کہ دیکھیں, ایک حکومت کے اوپر سازش ہوتی ہے, جو مراسلہ, جو سائفر, جو ہمارا امبیسڈر بھیجتا ہے واشنگٹن سے ہمیں, جس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ امریکی ڈونلڈ لو, ان کا کوئی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کچھ آفیشل, دھمکی دیتا ہے کہ عمران خان کو اگر آپ نہیں ہٹاؤ گے تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور
پھر کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کو ہٹا دیا نو کانفیڈنس کے تحت تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے. تو یہ میں اب ادھر سے میں آپ سب کے سامنے اس لیے یہ کہتا ہوں کہ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے. میں جو انگلینڈ برٹش سسٹم سارا دیکھا ہوا ہے, میں تو وہاں جانتا ہوں کہ ان کی کیا ملکوں کی فورن پالیسی کیا ہوتی ہے. کسی ملک کی جرت ہے کہ آفیشیل میٹنگ تھی, یہ ان آفیشیل میٹنگ نہیں تھی, نوٹ ٹیکر سے دونوں طرف منٹس تھے. جو مراسلہ ہے وہ آفیشیل میٹنگ کا ہے. تو جب میں وہ دیکھتا ہوں تو آپ سوچیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر تو میں ہوں, چیف ایگزیکٹو تو ملک کا میں ہوں, تو یہ کس کو کہہ رہے کہ اس عمران خان کو ہٹا دو؟ تو بہرحال میں اور جب وہ یہ کہتا نا کہ اگر آپ اس کو ہٹا دو گے تو سب معاف کر دیا جائے گا, تو مجھے امیڈیٹلی پتا چل گیا کہ وہ معاف کس کو کریں گے؟ چیری بلاسم کو. کیونکہ چیری بلاسم نے تو وہی کرنا ہے جو ہمیشہ یہاں کیا گیا ہے. اس ملک میں 75 سال کی تاریخ میں 62 سال آدھا ملٹری ڈکٹیٹرز کے ہاتھ میں پاکستان چلا ہے اور آدھا یہ دو خاندان کے ہاتھ میں. 62 سال, ہمارا صرف 3.5 سال تھے. تو 3.5 سال میں ان کو کیا مسئلہ بنا؟ ان کا مسئلہ یہ بنا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ ہم دوستی سب سے کریں گے, ہم امن میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوں گے, لیکن ہم کبھی جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اور وہ کیونکہ آپ کو پختونخوا کو سب سے زیادہ پتا ہے کہ جب ہم نے امریکنوں کی جنگ میں شرکت کر کے اور سب سے زیادہ جو تباہی ہوئی وہ پختونخوا اور خاص طور پہ قبائلی علاقے میں ہوئی, آپ نے سب سے زیادہ اس کا بوجھ برداشت کیا. پشاور کے اندر لوگ اسلام آباد جا رہے تھے, یا ایک ہی بزنس چل رہی تھی کہ لوگوں کو اغوا کر کے پیسے بنانا. آپ کو سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا, بم دھماکے, سوسائڈ اٹیکس. تو کیا وجہ تھی, کیوں ہم اس میں شامل ہوئے؟ میں بار بار یہ پوچھتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی, 9/11 سے ہمارا کیا تعلق تھا؟ لیکن دھمکی آئی تب بھی, جنرل مشرف کو دھمکی آئی وہاں سے, رچرڈ آرمٹیج ان کو کہتا انگریزی میں we will bomb you into stone age. ہم آپ کو, اگر آپ نے ہمارا نہ مدد کی تو ہم آپ سے یہ کر دیں گے. اور مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو اس وقت سربراہ تھا اس پہ اتنی جرت نہیں تھی کھڑا ہونے کی اور کہے کہ میں کیوں آپ کی جنگ میں شامل ہوں, میری تو ذمہ داری میری قوم ہے. اور یہی مجھے جب انہوں نے ایک دفعہ انٹرویو نے پوچھا کہ جی آگے امریکہ کو آپ بیس دیں گے, میں کیوں بیس دوں ان کو, میں کیوں ان کی جنگ میں شامل ہوں؟ مجھے 22 کروڑ لوگوں نے الیکٹ کیا ہے, میری ذمہ داری میری قوم ہے. 80,000 لوگ ہم آپ کی جنگ میں مروا بیٹھے ہیں, ہمارا لینا دینا نہیں تھا. آپ نے شکریہ تک نہیں ہمارا کہا, بلکہ افغانستان میں جو شکست ہوئی وہ بھی ہمارے اوپر ڈال دی. تو میں کسی سے یہ یاد رکھے, میں ساری دنیا جانتا ہوں, میں کوئی کسی سے جنگ نہیں چاہتا, ہم کسی سے برے تعلقات نہیں چاہتے, لیکن ہم کسی کی غلامی نہیں چاہتے. اور اب آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ غلامی کی آپ کو کتنی بڑی قیمت اٹھانی پڑی. پہلے ایک منٹ, ابھی نہیں. انشاءاللہ اب
میں نے آپ نے میری اب بات سنی ہے، میں اب آپ کو کیا کہنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں، ہمارے ساتھ ہندوستان آزاد ہوا، ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا. اب میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ غلام فورن پالیسی اور آزاد فورن پالیسی میں کیا فرق ہوتا ہے. ہندوستان نے کبھی کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کی، وہ بھی امریکہ کے ساتھ دوستی ہے اس کی. امریکہ نے ہندوستان کو اسٹریٹجک الائے بنایا ہوا ہے، لیکن وہ کبھی اجازت دیں گے کہ امریکہ جا کے ہندوستان میں کسی کے اوپر ڈرون اٹیک کرے؟ 400 ڈرون اٹیک کیے انہوں نے. یہ دونوں خاندان جب اقتدار میں تھے، شریف اور زرداری، 400 ڈرون اٹیک کیے. یہاں آپ جانتے ہیں، آپ کو تو یہاں پشاور میں لوگ کیونکہ ان کے رشتہ داری ہیں قبائلی علاقے میں، پوچھیں ان بیچاروں کے اوپر کیا گزری. ڈرون اٹیک جب اوپر سے 7000 میل دور سے وہ جا کے بٹن دباتا تھا، کمپیوٹر گیم کھیلتا تھا، یہاں کوئی مرتے تھے لوگ. گاؤں کے اوپر بم کر رہے ہیں اور ابھی پتہ ہی بھی نہیں ہے، اور یہاں سے آ جاتا تھا جی اتنے فورن ملٹنٹ مر گئے. کسی نے کوئی تحقیقات ہی نہیں کی، کسی نے کبھی چیک کیا. وہ جب ڈرون اٹیک میں نے تو تصویریں دیکھی ہوئی ہیں، گوشت کے ٹکڑے دیواروں پہ لگے ہوئے ہوتے تھے، پتہ کیسے چلا کون مرا نیچے. گاؤں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، شادیوں پہ اٹیک کر رہے ہیں، جنازوں پہ اٹیک کر رہے ہیں. ایک بجوڑ کے مدرسے میں اٹیک کیا، 62 بچے مر گئے وہاں. تو یہاں کوئی اوپر بیٹھے ہوئے حکمران ایک منہ سے آواز نہیں نکلی کہ یہ سارے، اور آپ وکیل ہیں، سارے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز کی خلاف ورزی ہے. یہ کوئی دنیا کے اندر قانون اجازت نہیں دیتا کہ جج، جوری اور ایکسیکیوشنر بن جائے. کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ جی یہ دہشت گرد ہے اور میں اسے مار دوں؟ میں نے کئی دفعہ بولا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، ہمارا سب سے بڑا دہشت گرد جس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کروایا ہے وہ الطاف حسین لندن میں بیٹھا ہے، اگر ہم اس کے اوپر ڈرون اٹیک مار دیں تو اجازت دو گے ہمیں؟ اور اگر تو آپ یہی کہیں گے نا کہ نہیں جی ہماری عدالت میں جاؤ اور ثابت کرو وہ دہشت گرد ہے. تو میں کہا ہم، وہ انگریزی کا فریز ہے کہ are we children of a lesser God؟ کیا ہم کوئی وہ ہیں جو کہ آپ سے کم ہیں، یا ہم کوئی آپ کے غلام ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ سنیں ذرا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں چاہ رہا ہوں اس کے بعد کہ میری وکلا کمیونٹی کھڑی ہو میرے ساتھ، اور اس لیے دیکھیں میری بات سنیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اب وہ ابھی نہیں میں ختم کر لوں. دیکھیں سنیں میری بات، یہ ضروری ہے آپ کے لیے کیونکہ میں خاص آپ کو پیغام دینے آیا ہوں، اور پھر جو میں اپنا اگلا لائے ملا اس کی تیاری آپ کو کروانے آیا ہوں. دیکھیں، ایک تو جنگ میں 80,000 لوگ برباد بیٹھے، قبائلی علاقہ تباہ ہو گیا، $100 ارب سے اوپر اس قوم کے پیسہ چلا گیا، انویسٹرز نہیں آتے تھے، روپیہ ہمارا آدھا ہو گیا. یعنی روپے جو اسی دور میں ہماری کرنسی آدھی ہو گئی، اس کی قیمت اس کا ویلیو آدھا ہو گیا. کسی نے ہمیں شکریہ نہیں کیا کیونکہ اوپر غلام بیٹھے ہوئے تھے، وہ پہلے گرے ہوئے تھے پیروں میں. کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا. میں اکیلا، آپ کو یاد ہوگا میں نے دھرنے دیے، میں نے نیٹو کا سپلائی بلاک کیا ڈرونز کے اوپر، میں نے وزیرستان مارچ کی. ایک دفعہ ان دونوں غلاموں سے، یہ جو پیسے کے غلام ہیں، انہوں نے ایک دفعہ اس کے خلاف بات نہیں کی. اسی لیے ان کو پھر سے لے کے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے ہر بات ان کی ماننی ہے. اب میں روس گیا، وہاں جا کے ہم نے کیا کہ 30% کم پہ وہ ہمیں تیل دینے کے لیے تیار تھے، اور ہم نے سے گندم لینی تھی کیونکہ ہمیں 30 لاکھ ٹن گندم اور لینی ہے. ہندوستان نے اسٹریٹجک ایلائی ہے، امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی ہے، کوڈ کا حصہ ہے. تو ہندوستان جو کوڈ کا حصہ ہے وہ
سستا تیل منگوا رہا ہے روس سے، اور اس نے 25 روپے اپنے تیل کی قیمت کم کر دیا، پٹرول کی اور فضل الرحمان کی قیمت کم کر دیا۔ اور ہم نے 30 روپے ڈیزل اور فضل کی قیمت اوپر کر دی ہے۔ اب خود سوچیں، یہ ہے ایک قوم کو غلامی کا نقصان۔ آپ اپنی عوام کے لیے فیصلے نہیں کرتے، آپ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے کہ آج آپ ایک ڈیفائننگ مومنٹ پہ بیٹھے ہیں۔ سازش کر کے وہ اپنے لوگ اوپر لا کے بٹھا دیے ہیں، اب وہ اوپر آ کے بیٹھے ہیں، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ الیکشن کرواتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، عوام کے اندر وہ جاتے ہیں تو ان کو چور اور غدار کے نعرے لگ جاتے ہیں۔ مدینہ میں اگر نعرے لگے ہمارا کیا قصور تھا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے تو شب دعا کی ہوئی تھی اس دن رات کو، ہمیں تو سوشل میڈیا میں پتہ چلا کہ ان کو وہاں نعرے لگ گئے ہیں۔ یعنی اس سے بھی زیادہ اللہ کی کیا لعنت ہوگی کہ آپ کو مدینہ میں آپ کو لوگوں نے نعرے لگا دیے اور ایف آئی آر ہمارے پہ کٹوا دی انہوں نے، کیونکہ یہ اچھا سنیں آپ دیکھیں، سب سے پہلے یہ جو اگلا وقت ہے اب آپ کے لیے سمجھنے والا ہے۔ دیکھیں، جو پاکستان کا نعرہ تھا نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کو خدا کے واسطے سمجھیں۔ میں کئی دفعہ حیران کہ لوگوں کو کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر جا کے کبھی پیسے کے بت کی پوجا کرتے ہیں، اور جو سب سے خوفناک بت ہے وہ ہے ہی خوف کا بت۔ جب آپ ڈر جاتے ہیں، آپ کسی وجہ سے اب آپ اپنا میرا رزق نہ چلا جائے، یہ بہت بڑا خوف ہے، میری نوکری نہ چلا جائے۔ نوکری نہ چلا جائے، ہم غلامی کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے ضمیر کو مار دیتے ہیں، ضمیر کی آواز نہیں سنتے کہ میری نوکری نہ چلی جائے۔ پھر میں جب سیاست میں جب ان چوروں کے خلاف میں تو 26 سال سے جہاد کر رہا ہوں، تو مجھے کہنے یہ بڑے گندے ہیں، آپ کو نہیں پتا، یہ کسی کے گھر چادر نہ چار دیواری نہ گھروں میں۔ مجھے عام کہتے تھے کہ آپ کی فیملی کو نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے تو بے نظیر اور اس کی والدہ کی بری تصویریں انہوں نے لاہور کے اوپر پھینکی ہوئی ہیں، یہ تو رکتے کسی چیز پہ نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ ان سے زیادہ غلیظ اور گھٹیا لوگ میں نے کبھی زندگی میں نہیں ملا جتنے یہ خاندان ہے، یہ شریف خاندان، اوپر سے لے کے نیچے۔ اور ان کا ٹھیک نام رکھا ہے سپریم کورٹ نے سیسیلین مافیا، بیکاز یہ مافیا ہے، یہ یا خریدتا ہے لوگوں کو اور یا پھر لوگوں کو ایلیمنیٹ کرتا ہے، جو مافیا کرتا ہے۔ مافیا کے دو طریقے ہیں نا، یا لوگوں کو خرید لیتا ہے یا ان کو ختم کرتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ ہے اب اصل اس ملک کے لیے سامنے۔ اب اس کے یہ صرف خوف سے اب آپ کو ڈرائے گا، خوف سے آپ کو غلام بنائے گا۔ 4000 انگریزوں نے سارے بر صغیر کے اوپر حکومت کی، 4000 انگریز تھا یہاں، خوف کی وجہ سے۔ انہوں نے جو 1857 کے اندر جب قوم کھڑی ہوئی آزادی کے لیے، تو انہوں نے اتنا ظلم کیا ان کے اوپر کہ اس وقت وہ خوف کی وجہ سے بیٹھ گئی، بڑی دیر لگی پھر کھڑے ہونے میں، تو اور 100 سال غلامی کرنی پڑی۔ یہ بھی خوف کا کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ جو پیچھے شارٹس ہیں لوگوں کے آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ وکلا کے ساتھ میں نے مشرف کے جو وکلا تحریک جو آزاد عدلیہ کی تحریک تھی، اس میں نے شرکت کی پوری، مجھے جیل میں بھی ڈالا گیا 8 دن۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کسی وہ قریب بھی نہیں آتی جو بربریت انہوں نے کی ہے، جو ظلم انہوں نے کیا ہے۔ مشرف کی ڈکٹیٹرشپ میں جب وہ تحریک چل رہی تھی، میں نے نہیں یہ دیکھا جس طرح انہوں نے گھروں میں عورتوں سے جو انہوں نے کیا ہے۔ اور چلے آپ عورت پولیس کو
اور عورتوں کو ہینڈل کریں. مرد پولیس والے اب تو آہستہ آہستہ ہمارے پاس مٹیریل آتا جا رہا ہے. ہمیں تو شروع میں خود نہیں پتا تھا کہ کوئی بھی اتنا نیچا گر سکتا. تو انہوں نے لوگوں کو مارا, ٹیئر گیس شیلنگ کی. انہوں نے 35,000 ٹیئر گیس شیلز استعمال کیے. ان میں ایسے شیلز تھے, اور ہمارے پاس ہیں وہ شیل جو کبھی بھی آپ نہیں استعمال کرتے اپنے شہریوں کے اوپر, وہ دہشت گردوں کے اوپر استعمال ہوتے ہیں. انہوں نے وہ شیل استعمال کیے. تو میں آج محمود خان نے جو بات کی کہ بالکل ان کو ان کے اوپر کیس سپریم کورٹ میں بھی جانا چاہیے, کیس کرنا چاہیے. یہ ایک تو یہ رانا سنالا قاتل, کیونکہ اس نے 22 قتل کیے ہوئے ہیں. دوسرا یہ چیری بلاسم ہے. اور جتنا ایک اور چیز سن لیں, جتنا بزدل آدمی ہوتا ہے اتنا ہی ظالم ہوتا ہے. یہ میری زندگی کا آدمی ہوتا ہی ظالم ہے. یہ شہباز شریف نے 97 اور 98 کے بیچ میں کوئی ریکارڈ لوگ مروائے تھے پولیس مقابلے میں. ایک عابد باکسر تھا ڈی ایس پی جو بھاگا ہوا تھا, اس نے پوری ڈیٹیلز دی ہے کہ کس طرح آرڈر کرتا تھا پولیس مقابلے میں لوگوں کو مارنے کا. یہ جو طاقتور دیکھتا ہے اس کے بوٹ پالش کرتا ہے, اور جو کمزور ہوتا ہے اس کے اوپر یہ کچل دیتا ہے. یہ ایک بزدل آدمی کی نشانی ہے. اور پھر اس کا جو بیٹا ہے وہ بھی ایک بالکل, اس نے حمزہ ککڑی دگنی ہو گئی, مرغی کی قیمت ہی دگنی ہوگی جس دن سے یہ آیا, کیونکہ ککڑی بزنس میں. تو دیکھیں ہم نے اب کیا کرنا ہے. سب سے پہلے اچھا, اور آخر میں جو میں اس کے بعد لائمل بتاتا ہوں. پشاور میں وکلا کنونشن سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان خطاب کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنے ملک کو بچانے کو جہاد سمجھنا ہے. یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے. ہماری حکومت کو ایک سازش کے تحت گرایا گیا. چوروں کو پکڑ لیتے تھے. انہوں نے پھر کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. یعنی قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے. اب یہ جو آپ ذہن میں ڈال لیں کہ جب تک رول آف لا نہیں ہے ایک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. میں پھر سے صرف میری کنٹینشن یہ ہے کہ امیر اور غریب ملکوں میں فرق ہی ایک ہے. ایک ہی فرق ہے, رول آف لا. جو ملک اپنے طاقتور مجرموں قانون کے نیچے لے آتا ہے وہ خوشحال ہو جاتا ہے. اور جو میرے نبی نے 1500 سال پہلے تقریباً کہا تھا کہ جو قوم اپنے طاقتور لوگوں کو قانون کے نیچے نہیں لا سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے. ایک رپورٹ ہے آپ سب کے لیے انفارمیشن کے لیے, کیونکہ میں وہ سیکرٹری جنرل سے ملا ہوا ہوں یونائٹڈ نیشنز کے کئی دفعہ. اس نے ایک پینل بنائی اور بتایا کہ یہ امیر اور غریب ملکوں کے اندر فاصلے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں, کیوں غریب ملک غریب ہوتے جاتے ہیں, امیر ہوتے جا رہے ہیں. انہوں نے 1 سال ریسرچ کی, اور یہ ذرا غور سے سنیں ان کی فائنڈنگز کیا تھی. انہوں نے کہا کہ غریب ملکوں سے ہر سال 1700 ارب روپیہ ان کی ایلیٹ, ان کے سیاستدان, ان کے وزیر اعظم, ان کے پریزیڈنٹس, ان کے منسٹر چوری کر کے, منی لانڈرنگ کر کے آف شور اکاؤنٹس اور امیر ملکوں میں بھیجتے ہیں, لندن جیسی جگہوں میں, جس طرح انہوں نے بڑے بڑے گھر لیے ہوئے ہیں اربوں روپے کے. تو یہ پاکستان کا صرف مسئلہ نہیں ہے, یہ سارے غریب ملکوں کا مسئلہ ہے. وہاں زرداری اور نواز شریف خاندان بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسے چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور قانون ان کو نہیں پکڑتا. قانون صرف وہ جو چھوٹے چور بھرے ہوئے جیلوں میں ان کو پکڑتا ہے, جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ قوم آگے بڑی تباہی کی طرف جاتی ہے. آج آپ کے سامنے یہ جو مثال ہے کہ شہباز شریف کو اور حمزہ شریف کو سزا ہونے والی تھی ایف آئی اے کے کیس میں,
24 अरब रुपए की इन्होंने 16 अरब रुपए नौकरों के नाम पे पैसे इकट्ठे किए थे, जिधर मकसूद चपड़ासी के पास सिर्फ 4.25 अरब रुपए थे। 375 करोड़ रुपया एक चपड़ासी के नाम पे आए थे, जिसकी 15,000 रुपया तनख्वाह थी, चोरी का पैसा था। तो जब उसको सजा होने लगी, वो उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो मेरे वकला ये गौर से सुन लें, ये जो हुआ है हमारे मुल्क से, ये एटम बॉम्ब से ज्यादा तबाही है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ गरीबों को जेलों में डालना है, गरीब की चोरी कितनी होगी? भैंस चोरी कर ली, मोटरसाइकिल ये कर लिया, वो क्या कितनी चोरी कर लाएगा? वो ज्यादा से ज्यादा पैसे जमीन अपने घर के अंदर अपने बिस्तरे के नीचे दबा देगा। लेकिन ये जो अरबों रुपए की चोरी है, सीधे मुल्क से बाहर जाती है, क्योंकि मुल्क में पैसा नहीं छुपता, डॉलर लेके बाहर भेजते हैं, उसके ऊपर रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है, आपकी करेंसी गिरती है, हर चीज महंगी होती है, गुर्बत आ जाती है। इसीलिए सारे मुल्क दुनिया में गरीब हैं, क्योंकि ताकतवर की चोरी वो नहीं रोक सकते। और जो अमीर मुल्क हैं, अब स्विट्जरलैंड में क्या है, मैं बार बार मिसाल स्विट्जरलैंड की क्यों देता हूं, मैं कई दफा गया हूं स्विट्जरलैंड। आप यकीन करें, उनके पास पहाड़ है और उनके पास कुछ नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, क्योंकि मैं स्विट्जरलैंड भी गया हूं और मैं सारा अपना ये पख्तूनख्वा के और नॉर्दर्न एरियाज देखे हुए हैं। जो खूबसूरती इस अल्लाह ने इस मुल्क में पहाड़ों की खूबसूरती दी है, मैंने दुनिया में नहीं कहीं देखी। लेकिन 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 स्विट्जरलैंड के अंदर 99.9% रूल ऑफ लॉ है। जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, यानी कि कानून की बालादस्ती, और 99.9% है। और आप मुसलमान मुल्कों का दिखाए, जो कि हम हैं, उस अजीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, जिनका हुक्म है हमको रूल ऑफ लॉ कायम करो, मुसलमान मुल्कों का 20% से भी कम है रूल ऑफ। और ये जो करने जा रहे हैं आप, ये जो चोर ऊपर बैठा दिए हैं, ये रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ेंगी। अब पहले आते साथ ही FIA के वो ऑफिसर्स को रिमूव किया। आज मैं वो प्रोसिक्यूटर, वो एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू आ रहा है उसका, जो जुल्करनैन प्रोसिक्यूटर था FIA का, उसने कहा मुझे रोका गया। अभी हमारी हुकूमत ही, सोचे हुकूमत मेरी है और प्रोसिक्यूटर को रोका गया शहबाज शरीफ के केसेस के ऊपर। उसने इंटरव्यू दिया, अभी किसने रोका उसे? मैं चीफ एग्जीक्यूटिव था, ये रोक कौन रहा था उसको? उसको रोका गया, इनके ऊपर केस नहीं करने दिए, इनको बचाया गया और फिर इनको ऊपर मुसल्लत किया। और उसने ऊपर आके क्या किया? सबसे पहले FIA का सफाया किया। जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनको फारिग कर दिया। वो जो डॉक्टर रिजवान है, उसने उसका भी मेंशन किया, उसके ऊपर प्रेशर डाला। दूसरे बेचारा जो इन्वेस्टिगेटर था, मेरे ख्याल में उसका नाम असगर था, उसको हार्ट अटैक हो गया। तो पहले तो ये समझ जाए कि ये लोग अगर ऊपर बैठ गए तो इस मुल्क की असल तबाही है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा। और मैं इसलिए अपने वकला, आपको और अपनी अदलिया को कहना चाहता हूं कि आपको तारीख माफ नहीं करेगी इस वक्त। आप, क्योंकि आपका काम है रूल ऑफ लॉ, आपने इसको अपहोल्ड करना है। ये आपको, ये मुल्क माफ नहीं करेगा, आपके बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे अगर आपने आज स्टैंड ना लिया। और स्टैंड सबसे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट को लेना है। और मुझे खुशी है कि उन्होंने बुला लिया इनके केसेस, शरीफों के केसेस अब सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर करे, मॉनिटरिंग जज बनाए। और अगर हमने ये ना किया तो मेरी एक बड़ी आजी से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फिर पाकिस्तान के जेल खोल दें। वो बेचारे गरीब लोगों का क्या कसूर है? छोटी छोटी चोरियां, उनको बाहर छोड़ दे, बाहर जेल खोल दे पाकिस्तान। अगर इन चोरों को, डाकुओं को नहीं पकड़ना तो वो बेचारे, उनके तो एक घर वाला, कमाने वाला, अगर वो चोरी करके भी कमा रहा, वो गया तो पीछे तो रहता कुछ नहीं है, वो रुल जाती है फैमिली। तो ये जो इतने बड़े बड़े मगरमच्छों को अगर आपने नहीं पकड़ना तो खुदा के वास्ते जुल्म ना करें,
क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म नाइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। ये निज़ाम नहीं चल सकता। इसलिए मैं आपको बताऊं कि मैं अब पहले तो अपने सुप्रीम कोर्ट के पास हमने इंशाल्लाह कल हमारा केस लगेगा वहां, और हम इनसे सुप्रीम कोर्ट से अब रूलिंग ले रहे हैं कि बताएं कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है या नहीं पुरअमन एहतजाज का। हमारा क्या, हम इस मुल्क में अगर ये डेमोक्रेसी है और अभी आर्टिकल 14-15 कॉन्स्टिट्यूशन के कोट किए गए हैं, राइट टू असेंबली, राइट टू मूवमेंट, और किस बेसिस के ऊपर उन्होंने हमें रोका था, कैसे रोक सकते हैं पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर को कैसे रोक सकते हैं? किस कानून के तहत इन्होंने रोका? हाँ, या तो हमारी कोई तारीख हो इंतशार की, हमने तो 126 दिन का धरना दिया, सारी दुनिया के सामने दिया। और मैं उस दिन, जिस दिन हम वहां पहुंचे हैं डी चौक, मैंने उस दिन सिर्फ इसलिए धरना नहीं दिया, रुका नहीं मैं वहां, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि जिस तरह की इन्होंने बर्बरियत और जिस तरह की शेलिंग की, जो लोगों को गुस्सा था उस वक्त, मुझे खौफ यह था कि ये अब इंतशार की तरफ जाएगा। इन्होंने वहां लड़ाई होनी है, वहां खून होना है, लोगों ने मरना है, पुलिस के खिलाफ मजीद नफरत बढ़ेगी, पुलिस के खिलाफ और जो इन्होंने पंजाब पुलिस से करवाया उसके खिलाफ नफरत बढ़ेगी, फौज के खिलाफ, क्योंकि रेंजर्स ने भी वहां शेलिंग की थी। मैं अपने मुल्क को ये नहीं चाहता था कि तकसीम हो, इंतशार हो, बटे, दुश्मनों का फायदा हो। इसलिए मैंने फैसला किया कि जिधर मैं आज पहुंच गया हूं, अगर मैं इससे आगे गया तो मेरे मुल्क में तबाही मचेगी, इसलिए मैं रुक गया। तो मैं आज सुप्रीम कोर्ट को कह रहा हूं कि हमें रूलिंग दें, आप हमें रूलिंग दें कि हमें बताएं कि इस मुल्क में किस बेसिस पे पहले हमें रोका गया और जो इंतशार किया गया, और आगे, क्योंकि मैंने डेट देनी है लोगों को कि आगे जब हम आएंगे तो हमें बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा इस तरह की अनडेमोक्रेटिक, बल्कि डिक्टेटरशिप में भी इतना जुल्म नहीं हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्शन देता है तो वो एक हमारी स्ट्रेटजी है। अगर वो नहीं प्रोटेक्शन देता, फिर मैं आज आप सबके सामने खड़ा होकर ये कह रहा हूं कि फिर मेरी दूसरी स्ट्रेटजी होगी, और वो स्ट्रेटजी होगी फिर कि जो भी ये रुकावटें पैदा करेंगे हम फिर प्लान करके जाएंगे। अभी तैयारी हमने की नहीं थी इस बारी तो हमने तैयारी नहीं की थी। हमें तो सुप्रीम कोर्ट की 12 बजे के ऊपर एक जजमेंट आई कि जी रास्ते खुल गए हैं, छोड़ दो सबको। हम तो इसलिए हम बिल्कुल, यानी नहाते का वर्ड गलत है, यानी हम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड जाके फंस गए, और जो इन्होंने औरतों सबसे किया, इस बार हम तैयारी करके जाएंगे। लेकिन मैं आज ये खड़ा होकर कह दूं कि ये मेरे लिए जहाद है। मैं किसी सूरत इन चोरों की और इंपोर्टेड हुकूमत किसी सूरत इसे कबूल नहीं करूंगा। मैं आखिर में मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि जो इस वक्त हो रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, जो पंजाब की हुकूमत में हो रहा है, मैं अपने अदालतों को कहता हूं कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बचाने की कोशिश की जा रही है एक चीफ मिनिस्टर को जो मेजॉरिटी खो बैठा है जब वो डिस्क्वालीफाई हुआ था, और इलेक्शन कमीशन को। ये सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। लोग इंसाफ चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि पंजाब के अंदर ये जो आपने ये हमजा कुकड़ी को बैठाया हुआ है, इसको हटाया जाए, रूलिंग दें, डिस्क्वालीफाई करें, और एक ही तरीका इस मुल्क को इस बुरान से निकालने का, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।
پشاور میں وکلا کنونشن سے PTI چیئرمین عمران خان خطاب کر رہے تھے.